دستک دینا چاہی دروازے پہ، دروازہ پہلے کھل گیا۔ پوچھا صدیق کب سے کھڑے ہو؟ کہا حضور جب سے آپ نے اشارہ دیا تھا کہ ہجرت ہونی ہے۔ یا رسول اللہ میرے کان تو اس آہٹ پہ ہیں، آپ کے قدموں کی آہٹ پہ ہی میرے کان لگے ہوئے ہیں۔ کب حضور کے قدم آئے تشریف لائیے، حضور اندر تشریف لے گئے، ضروری سامان لیا، عقبی دروازے سے باہر تشریف لے گئے۔ جو غار ثور ہے وہ مدینے کے راستے پہ نہیں ہے، وہ یمن کے راستے پر ہے، یعنی 4-5 کلومیٹر دوسری سمت پہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اسٹریٹجی بنائی کہ اگر ہم اس راستے پہ چلے تو سارے کفار پیچھے آ جائیں گے، ہم 2-3 راتیں کسی ایسی جگہ گزاریں کہ جب تک ان کا شور شرابہ ختم ہو پھر ہم آگے سفر طے کریں۔ اور اس مقصد کے لیے انہوں نے پوری تیاری کر رکھی ہوئی تھی۔ ان کے غلام تھے عامر بن فہیرہ، ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ غار میں دودھ لے کر آئیں۔ وہ غار کے اطراف میں بکریاں چراتے تھے سارے دن، شام کو غار میں گرما گرم دودھ بکریوں کا پیش کر دیتے تھے۔ آپ کی بیٹی حضرت اسماء وہ گھر سے کھانا بنا کے شام میں وہاں پہنچا دیا کرتی تھی۔ آپ کے بیٹے عبداللہ وہ سارے دن کی جو خبریں تھیں وہ جمع کرتے اور وہاں لا کر شام کو جا کر آپ علیہ السلام کو وہ ساری خبر بتاتے کہ آج سارا دن مکے والوں پہ بیتی کیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری فیملی حضور کی خدمت پر مامور تھی۔ اب حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، جیسے ہی آگے چلے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی پیچھے۔ پوچھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق یہ کیا معاملہ ہے، کبھی تم آگے آ جاتے ہو کبھی دائیں کبھی بائیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کہیں کوئی دشمن آگے سے آئے تو پہلے میں آگے آ جاؤں، مجھے خطرہ کبھی دائیں جانب ہوتا ہے، میں اس طرف آ کے دیکھنا شروع کر دیتا ہوں۔ حضور کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ بھی سیرت کا ایک پہلو ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ کبھی کسی پر اگر عرصہ حیات تنگ ہو جائے کسی شہر میں تو اسے چاہیے کہ اس شہر سے وہ ہجرت کر جائے۔ اگر کبھی کسی کی روزی روٹی بند ہو جائے کسی شہر میں، کام کر رہا ہے کام نہیں ہو رہا، تو اسے چاہیے کہ ہجرت کرے۔ اللہ نے ہجرت میں خیر بھی رکھی ہے اور برکت بھی رکھی ہے۔ ہم ہجرت نہیں کرتے، ہم ایک شہر سے دوسرے شہر بھی نہیں جاتے، بلکہ ایک محلے سے دوسرے محلے نہیں جاتے، چاہے وہاں کچھ بھی ہوتا رہے ہم نے وہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ ایک ہی علاقے میں پیدا ہوتے ہیں، وہیں بڑے ہوتے ہیں، وہیں انتقال کر جاتے ہیں، کبھی ہجرت کے بارے میں نہیں سوچتے۔ یہ ہجرت بھی ایک بہت برکت والی شے ہے۔ اگر ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو یا ہجرت رزق حلال کمانے کے لیے ہو، با مقصد ہجرت ہمیشہ فائدہ مند رہی ہے۔ کبھی کسی پر اگر کہیں پہ دانا پانی کم ہو جائے، مشکلات پیدا ہونا شروع ہو جائیں، اسے رکاوٹیں چیزیں بند ہوتی ہوئی نظر آئیں تو اسے ہجرت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اب دیکھیے حضور علیہ السلام تشریف لے کے جا رہے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں۔ اتنے میں غار ثور پہ پہنچتے ہیں۔ غار ثور پہ جب پہنچے تو صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ یہیں رکیں، مجھے ذرا اندر جانے دیں۔ آپ اندر گئے اور پہلے تو آپ نے اندر صفائی کی، اس کے بعد دیکھا کہ غار میں جگہ جگہ سوراخ ہیں۔ آپ نے اپنا عمامہ اتارا، اس کو پھاڑ کے آپ نے سارے سوراخ بند کرنا شروع کی۔ سوراخ زیادہ تھے، اپنی قمیض اتاری، اسے بھی آپ نے استعمال کیا، یہاں تک کہ سارے سوراخ بند ہو گئے، ایک باقی رہا، اس پہ اپنا پاؤں کی ایڑی رکھی اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب تشریف لے آئیں آپ۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانو اقدس پہ میرے آقا کریم نے اپنا سر اقدس رکھا اور آرام فرمانے لگے۔ تھوڑی دیر گزری، چند لمحے گزرے کہ کوئی شے ایسی تھی جو بار بار پاؤں پہ ڈنک مارتی، مگر آگے بھی یار غار و مزار تھے۔ عشق و محبت کی داستان دیکھیے کہ ہمیں ایک چیونٹی بھی کاٹ لے تو ہمارے پاؤں ہلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی کے اوپر چھپکلی گر جائے اس کی حالت کیا ہوتی ہے، کیسا شور مچائے گا۔ لیکن صدیق اکبر کا عشق دیکھیے کہ حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں،
सांप डस रहा है लेकिन पाँव को जुम्बिश नहीं दे रहे कि कहीं आंख ना खुल जाए, बर्दाश्त करके बैठे। ये है इश्क, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लेना। बैठे हुए हैं, हिले नहीं कि कहीं महबूब की आंख ना खुल जाए, लेकिन दर्द की शिद्दत से आंखों से आंसू गिर गए। दर्द तो दर्द है ना, तकलीफ है तो आंसू आ गए। और वो गरम गरम आंसू जब रुखसारे नबूवत पर गिरे, हुजूर ने आंखें खोल दी। पूछा, सिद्दीक क्या हुआ? ये अर्ज नहीं की जैसे हालत इस्तरारी होती है, हंगामी हालत है, कभी सांप ने, वो कह सकते थे या रसूल सांप ने काटे, नहीं, अर्ज करते हैं उस मौके पे भी मेरे सिद्दीक ने क्या अर्ज की? अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह फिदा का उम्मी वाबी, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, सांप ने मेरे पाँव पे डस लिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह। मेरे आका करीम ने फरमाया, तबीबों के तबीब ने फरमाया, सिद्दीक पाँव हटा। पाँव हटाया तो देखा उस पे सांप ने डसा हुआ था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब दहन लगाया तो वो तकलीफ फौरन ख़त्म हो गई। अब आप देखिए क्या खूबसूरत बात है इसके अंदर कि वो सांप उसने जहर के मकसद से नहीं डसा था। उलमा फरमाते हैं वो भी मुश्ताक़ दीद था, उसने भी अपने अजदाद से सुन रखा था कि एक वक्त आएगा कि अल्लाह के महबूब इस गार में आएंगे, और उसने इस मकसद के लिए गार में जगह जगह सुराख कर रखे थे कि अगर कोई एक सुराख बंद करेगा तो मैं दूसरे से आके दीदार कर लूँगा, कोई दूसरा बंद करेगा तो मैं तीसरे से आके दीदार करूँगा। आज जब वो घड़ी आ पहुँची तो सारे ही सुराख बंद हो गए। एक जगह नरम नरम चमड़ा महसूस हुआ। उसने कहा कि आज तो मुझे भी दीदार करना है। सिद्दीक़ अकबर सारा मज़ा आप ही ले रहे हैं, क्योंकि सैयदना सिद्दीक़ अकबर को जो सआदत मिली, 3 दिन 3 रातें बद्दुहा के चेहरे वाले महबूब का दीदार करते रहे, ये सआदत किसी और को नहीं मिली। 3 दिन 3 रातें। इसीलिए हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु अक्सर कहते हैं कि कोई मुझसे मेरी ज़िंदगी की सारी नेकियां ले ले और सिद्दीक़ की वो 3 रातें मुझे दे दे। वो जो 3 रातें थीं, महबूब का दीदार हो रहा है, बैठे हुए हैं, दीदार हो रहा है, खिदमत हो रही है, दीदार हो रहा है। अब वो सांप जो है वो भी तो मुश्ताक़ दीद था, दीदार करना चाहता था। गोया उसने यूं कहा सांप ने कि आसे आसे उम्र गुजारी ते झल्ले खार हज़ारां, आसे आसे उम्र गुजारी ते झल्ले खार हज़ारां, ओ माली बाग नहीं वेखण देंदा नी आईयां जदों बहारां। माली बाग नहीं वेखण देंदा नी आईयां जदों बहारां। मैंने तो ये उम्र ही इसीलिए गुजारी थी कि आज जब बाग में बहार आई है, उनके आने से जो बहार आई है, आज दीदार नहीं कर। खैर, अब कुफार मक्का वो जब सुबह उनको सुबकी हुई, हालत ख़राब हुई उनकी कि ये क्या हुआ। हज़रत अली से पूछने लगे वो कहाँ गए? आपने फरमाया बाहर तुम खड़े हुए थे, तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ गए, मैं तो सो रहा था। अब उन्होंने कहा छोड़ो इनको, पहले ढूंढो, चलो। सारे भागे। अब ऐलान कर दिया 100 ऊंट इनाम के मिलेंगे जो ढूंढ के लाएगा। लोग इधर उधर भाग रहे हैं। खोजी होते थे उस वक्त, खोज लगाते थे, यानी पाँव का निशान देखते देखते वो पहुंच जाते थे कि ये पाँव के निशान कहाँ जा रहे हैं। अब तो खैर पक्की सड़कें हैं, अब तो वो खोजी आए भी बेचारा कहाँ जाएगा वो। उस वक्त ज़ाहिर कच्चे रास्ते होते थे, पाँव के निशान आ जाते थे। वो इतने अपने फ़न में माहिर होते थे कि वो आहिस्ता 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 मंजिल तक पहुंच जाते थे। अब सुबह जब हुई तो खोजी आए, वो भी साथ चल रहे हैं, पूरी पूरी टीमें, कोई एक इधर एक इधर एक इधर, एक इस तरफ चल पड़े। उन्होंने कहा पाँव के निशान इधर जा रहे हैं। चलते 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 गार के दहाने पे पहुंच गए। अब उधर खुदा की कुदरत देखिए कि गार के दहाने पर एक झाड़ी उगाई, मकड़ी ने उसके दहाने पे जाला बुन दिया, कबूतरी ने अंडे दे दिए। वहाँ जब वो कुफारे मक्का पहुँचे,
اب وہ کہنے لگا یار یہاں تک تو نشان آ رہے ہیں، اس کے بعد نشان سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں گئے، یا تو غار میں جا سکتے ہیں۔ امیہ بن خلف کہنے لگا کہ یہ جھالا تو اتنا پرانا ہے کہ ان کی پیدائش سے بھی پرانا معلوم ہوتا ہے، اندر کیسے جا سکتے ہیں؟ تمہارا دماغ خراب ہے؟ اگر کوئی اندر جاتا تو یہ جنگلی کبوتر یہاں پہ انڈے دیتے؟ یہ اندر کوئی گیا نہیں ہے۔ آپس میں بحث ہو رہی ہے اور ان کے قدم جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں کہ وہ کھڑے، ان کی باتیں سیدنا صدیق اکبر سن رہے ہیں، وہ پریشان ہو رہے ہیں، گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو آ گئے، ان کے قدم نظر آ رہے ہیں، یہ تو پہنچ گئے دہانے پہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا تحزن، گھبراؤ نہیں، ان اللہ معنا، صدیق اللہ ہمارے ساتھ ہے، گھبراتے کیوں ہو؟ آرام سے بیٹھو۔ اب وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ اندر کوئی جاتا تو یہاں پہ یہ جھالا نہ ہوتا۔ اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے، بڑی خوبصورت بات ہے، وہ یہ ہے کہ مکڑی کے بس میں جو تھا اس نے وہ کیا، صدیق اکبر کے بس میں جو تھا انہوں نے وہ کیا، کبوتری کے بس میں جو تھا اس نے وہ کیا۔ عشق کا یہ راز سمجھیں کہ کبھی بھی عشق رسول کی بات آ جائے نا، کبھی بھی محبت کی بات آ جائے تو یہ نہ سوچا کریں کہ میں کوئی بہت بڑا کام کروں گا تو میں کروں گا، نہیں 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 نہیں، ان کی محبت میں آپ جو کر سکتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق کریں، وہ امر ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیں نا، اس کبوتری نے انڈے دیے، اللہ نے اس کی نسل میں اتنی برکت دی، بلکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ ہر جگہ آپ کو کبوتر نظر آتے ہیں، صحابہ کرام کے مزار ہوں یا بزرگوں کے مزار ہوں، آپ کو ہر جگہ کبوتر نظر آئیں گے۔ کیوں؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ ایک کبوتروں میں بھی ایک راز ہے۔ صوفیہ تو بہت ساری باتیں کرتے ہیں، کبھی کبھی انسان بیٹھا ہوتا ہے، اچانک اس کے کانوں کے پاس سے پروں کی آواز آتی ہے، بندہ بولتا پتہ نہیں کون ہے بھائی، یہ کبوتر کے پر کی آواز۔ یہ کبوتر کے پر جو ہیں یہ خاص نشانی ہے روحانیت کی۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر مزار پہ کہیں نہ کہیں کبوتر آپ کو نظر آئیں گے، بلکہ مکہ المکرمہ میں تو کبوتر چوک بھی ہے، وہاں پہ مسفلا کے پاس ایک کبوتر چوک بنا ہوا تھا، اور مدینہ منورہ میں بھی ہے۔ تو اللہ نے اس کی نسل میں اتنی برکت دی۔ تو عشق و محبت کی باتیں ہیں ساری، جتنا بس میں ہو کر ڈالیں، کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ میرے پاس بہت ہوگا تو میں کروں گا۔ ان کی محبت اور عشق میں جو ہو سکتا ہے، جتنا ہو سکتا ہے اتنا کام کرتے چلے جائیں۔ 3 دن جب گزر گئے، خبریں ملتی رہیں، نہیں ڈھونڈ پائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے مدینہ طیبہ کی طرف اپنا سفر جاری رکھا، اور سیدنا صدیق اکبر اپنے قدم قدم پہ آپ کے ساتھ رہے۔ جب سے ایمان لائے ہر قدم پہ مالی مدد بھی کی، جانی مدد بھی کی، آل اولاد سے بھی مدد کی، ہمیشہ ہم تن حضور کی رفاقت میں رہے۔ اور پھر انعام کیا ملا؟ انعام یہ ملا کہ سفر میں بھی حضور کے ساتھی ہیں اور قبر میں بھی حضور کے ساتھی ہیں، یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں۔